آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈان آف پنجاب میں خوشبو گجر کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، خوشبو گجر نے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کو کراچی کی یونیورسٹی جامعہ کراچی یونیورسٹی میں ننگا کر کے ڈانس کروایا تھا۔ یہ وقوع J2 ہاسٹل کے اندر رونما ہوا تھا۔ خوشبو گجر کا باپ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر تعینات تھا۔ اس وقت بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے نئی ایم کیو ایم بنائی تھی، اور جب خوشبو گجر نے اسے ننگا کیا تھا، دوستو خوشبو گجر نے یہ اس لیے کیونکہ الطاف حسین اور اس کے کچھ دوستوں نے کینٹین پر خوشبو گجر کے ساتھ کچھ لوگوں کے سامنے دھکم پیل کی تھی۔ خوشبو گجر کے اندر گجروں والا خون تھا، اس لیے اس نے یہ بدلہ لینا ہی تھا۔ اسی وجہ سے بعد میں خوشبو گجر نے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے ساتھ صلح کر کے اس کی ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کی، اور بعد میں اسے پھسلا کر کمرے کے اندر انتہا سے زیادہ شراب پلائی، جس کی وجہ سے الطاف حسین اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، اور نشے کی حالت میں خوشبو گجر نے اسے ننگا کروا کے پورے ہاسٹل کے اندر گھمایا تھا۔ الطاف حسین کو جب ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ خوشبو گجر نے تمہیں ننگا کیا تھا۔ اس وجہ سے الطاف حسین کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی اور اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ الطاف حسین نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے خوشبو گجر کے دونوں بھائیوں اور ان کے گروپ کے 5 کے قریب لوگوں کو مروایا تھا، جبکہ خوشبو گجر کے دونوں بھائی اشتہاری تھے اور پولیس کو انتہائی مطلوب تھے۔ خوشبو گجر کے بھائیوں اور ان کے دوستوں نے مل کر اپنی بہن کے لیے الطاف حسین کے 14 سے زائد لوگوں کو پار لگایا تھا۔ جب الطاف حسین گروپ کی طرف سے مقدمات درج کروانے کی کوشش کی گئی تو خوشبو گجر نے پیغام بھجوایا کہ اگر ہم پر مقدمہ درج کروایا گیا تو ہم تمہارے خاندان کے مزید لوگوں کو پار لگا دیں گے۔ دوستو، الطاف حسین نے مقدمات جیسے ہی درج کروائے تو خوشبو گجر اور اس کے بھائیوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر الطاف حسین کی بہن کو اغوا کروا لیا تھا، لیکن بعد میں پولیس نے اسے بازیاب کروا لیا تھا۔ دوستو، اس کا باپ ایک اسسٹنٹ کمشنر تھا، اس وجہ سے اس کی سپورٹ بھی اپنی بیٹی کو مکمل طور پر حاصل تھی، لیکن بعد میں جب انکوائری ہوئی اور خوشبو گجر کے باپ کا نام آیا تو اسے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ بعد میں الطاف حسین گروپ نے خوشبو گجر کے باپ کو بھی مروا دیا تھا۔ یہاں سے خوشبو گجر نے باقاعدہ جرائم کا آغاز کیا۔ دوستو، اس نے اپنے گروپ کو مزید بڑھانا شروع کیا۔ اسی عرصہ کے دوران اس کے دونوں بھائی پولیس مقابلے میں مارے جا چکے تھے۔ خوشبو گجر کی جس دن بارات تھی اس دن اس کے بھائیوں کی لاشیں ان کے گھر آئی تو اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا، اور باقاعدہ اس نے ایک گروپ تشکیل دیا جنہوں نے پورے کراچی شہر سے بھتہ وصولی کرنا شروع کر دی تھی۔ دوستو، یہ وہی دور تھا جب کراچی شہر میں بھتہ وصولی کا آغاز کیا گیا تھا۔ کراچی کے بہت سے پرانے لوگ اور بزرگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کراچی شہر میں بھتہ وصولی کا رواج کس نے ڈالا تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، آپ لوگ اس وقوع کی مکمل تفصیل 1979 8 جون کی اخبار کراچی ایکسپریس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، ایک بہن جو بہت غریب ہے، کرونا کی وجہ سے ان کی جاب چلی گئی ہے، ان کے چینل کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے اس کی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ہم کسی کا فائدہ کریں گے تو اللہ پاک ہمارا بھی فائدہ کریں گے، اس لیے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ تمام لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تفصیلات الطاف حسین کے بچپن کے دوست خالد عرف خالدی سے لی گئی ہے، جو الطاف حسین کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، جب ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین نے نئی ایم کیو ایم کا آغاز کیا تو اس نے جامعہ کراچی سے اس تنظیم کا آغاز کیا۔ اس کا اور خوشبو گجر کا جھگڑا کینٹین پر ہوا، یہیں سے ان دونوں گروپوں کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ خوشبو گجر کے بھائیوں، اس کے باپ اور اس کے ماموں آبی گجر نے
اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر الطاف حسین گروپ کے لوگوں کو کراچی جامعہ کے گیٹ پر مروا دیا تھا۔ ان لوگوں کی تعداد 8 تھی۔ اس وقوع کے فوراً بعد پولیس نے خوشبو گجر، اس کے ماموں اور ان کے تقریباً 10 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان تمام لوگوں کا تعلق گجر برادری سے ہی تھا، جبکہ اس کے دونوں بھائی پہلے ہی مفرور تھے اور اس واردات کے بعد دوبارہ مفرور ہو گئے تھے۔ دوستو، اس وقوع کے بعد MQM کے بانی الطاف حسین نے بدلہ لینے کے لیے خوشبو گجر گروپ کے لوگوں کو لیاری کے علاقے میں مروایا۔ ان لوگوں کی تعداد 8 تھی۔ اس وقوع کے صرف 28 دن بعد ہی جب الطاف حسین گروپ کے لوگ پیشی پر جا رہے تھے تو خوشبو گجر نے خود اپنے ہاتھوں سے کراچی شہر میں کچہری کے باہر راکٹ لانچر سے حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں اس نے 19 لوگوں کو پار لگا دیا تھا اور اس کے بعد اس پر دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے گئے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے باپ کے خلاف انکوائری شروع کی گئی اور انکوائری میں نام آنے کی وجہ سے اس کے باپ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ دشمنی ایسے ہی دونوں گروپوں کے درمیان چلتی رہی۔ اس وقت الطاف حسین گروپ کی دشمنی چھما بھٹی گروپ سے بھی چل رہی تھی۔ چھما بھٹی گروپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوشبو گجر گروپ کا ساتھ دیا۔ دوستو، خوشبو گجر گروپ میں جب چھما بھٹی گروپ شامل ہوا تو الطاف حسین گروپ نے راضی نامہ کرنے کی بہت کوششیں کی، کیونکہ یہ دونوں گروپ بہت مضبوط تھے اور الطاف حسین گروپ ان لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ الطاف حسین اور ان لوگوں کے درمیان ایک اسٹامپ پیپر پر معاہدہ ہوا کہ آج کے بعد وہ صلح کریں گے، لیکن خوشبو گجر کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ خوشبو گجر نے MQM کے بانی الطاف حسین اور اس کے 8 کے قریب لوگوں کو پنچایت کے دوران مارنے کی کوشش کی۔ MQM کے بانی الطاف حسین شدید زخمی ہو گیا تھا، لیکن وہ خوش قسمتی سے زندہ رہا، لیکن اس کے 6 لوگ مارے گئے تھے اور مخالف گروپ کی جوابی فائرنگ میں خوشبو گجر اور اس کے 7 لوگ بھی مارے گئے تھے، جبکہ اس کے 2 بھائیوں کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا۔ اس طرح ان لوگوں کی زندگی کا باب بند ہوا۔ بعد میں الطاف حسین نے مزید MQM کو بنانے میں محنت کی اور وہ اس میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد کی سٹوری تو آپ تمام لوگ ہی جانتے ہیں۔ دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے۔ اچھے کام کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار جو زندہ جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانی، یہودیوں، میکرون کو، فرانس والوں کو جس نے میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان کو نیست و نابود فرما۔ آمین۔